अरफ अल्लाह इल्ला अंता व अना, ऐ अली अल्लाह को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे और तेरे। तो मालूम हुआ कि अगर कोई अल्लाह है तो या वो मोहम्मद जानता है या अली जानता है। अगर अल्लाह की मारिफत हासिल करनी हो या दरवाज़े मोहम्मद पर जाएं या दरे अली पर आए। इसीलिए रसूलुल्लाह ने कह दिया था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल्लाह मन अरादल इल्मा फलयअति बिल बाब। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। जो शहर में आना चाहे वो दरवाजे पर आए। यहाँ इल्म से मुराद ये साइंस और टेक्नोलॉजी और ये दूसरे उलूम मुराद नहीं है। इससे हर वो इल्म मुराद है जिसे आप इल्म कह सकते हैं। ये भी मुराद है, वो भी मुराद है, लेकिन सबसे पहला वो इल्म कि जो रसूलुल्लाह जिसका शहर है वो है मदीना मारिफत खुदा। मारिफत खुदा का शहर है रसूलुल्लाह और दरवाजा है अली। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा, ताकि दूर रखे। फिर वही तर्जमा कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि ताकि दूर करे, मैं कहता हूँ नहीं, यहाँ पर मुराद ये है ताकि दूर रखे। अनकुमुर रिज्सा, तुमसे अर्रिज्सा, रिज्स को, ये नहीं कहा कि तुम्हें रिज्स से दूर रखे, बल्कि कहा रिज्स को तुमसे दूर रखे। ये भी एक हिकमत है कि इंशाअल्लाह आइंदा मजालिस में, आज सिर्फ तर्जुमा बयान कर, ताकि तुमसे दूर रखे रिज्स को। अहलल बैत, ऐ अहले बैत। अल्लाह जिन्हें अहले बैत कह रहा है वो कोई खास घर वाले हैं, आम घर वाले नहीं हैं। उन घर वालों का, उन अहले बैत का तारुफ हम खुद से नहीं करेंगे, लुगत वाले से नहीं पूछेंगे, हदीस वाले से नहीं पूछेंगे, तारीख वाले से नहीं पूछेंगे, मुफस्सिर से नहीं पूछेंगे, मुहद्दिस से नहीं पूछेंगे, पूछेंगे उससे जिसने कहा है। वही बता दे कि वो अहले बैत कौन है। वयुतहिरकुम, और तुम्हें पाक रखे। फिर वही तर्जमा है, पाक करे नहीं, पाक रखे। ये तर्जमा है 3 जगह पर यहाँ आया है। ये युरीदो, युज़हिबो, युतहिरो, ये तीनों फेले मुजारे हैं, यानी इनका माना मैं हर जगह ये कर रहा हूँ, करे नहीं रखे, ताकि तुम्हें पाक रखे। युतहिरकुम व युतहिरकुम, और तुम्हें पाक रखे। तत्हीरा, जैसा पाक रखने का हक है। अब जाहिर है कि हमारे यहाँ तरीका ये है कि किसी चीज को अगर नजिस हो जाए, पाक करना चाहें, पानी डालते हैं, निजासत दूर हो जाती है, वो खुश्क हो जाती है जगह, तो कहते हैं ये पाक हो गया। ऐसा है ना, कपड़ा नजिस हो जाता है तो हम कहते हैं कि इसे हमने धो दिया है, खुश्क हो गया, अब ये पाक हो गया। फिर दोबारा निजासत लग जाए, फिर दोबारा पाक करते हैं। सिबारा लग जाए, फिर पाक करते हैं, पानी डालेंगे, वो जगह उस निजासत वो दूर हो जाएगी, हम कहेंगे ये फिर पाक हो गई। जितनी मर्तबा निजासत लगती रहेगी, वो पानी डालने से, निजासत दूर होने से वो पाक होगी कि नहीं होगी, है ना। लेकिन जब अल्लाह कहता है तत्तहिरकुम तत्हीरा, तत्हीरा का माना ये है कि तुम्हें ऐसा पाक रखेगा कि फिर निजासत आएगी ही नहीं। निजासत ही नहीं आएगी तो दोबारा पाक करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और निजासत क्या है कि जो आएगी, इसी आयत को हम लेकर कहते हैं हमारा अकीदा है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने हमें ऐसा पाक बनाया है, ऐसा पाक बनाया है कि जैसा पाक
پاک بنانے کا حق ہے۔ پوچھا گیا مولا اس سے کیا مراد ہے کہ اس نے آپ کو ایسا پاک بنایا کہ جیسا پاک بنانے کا حق ہے؟ امام فرماتے ہیں دنیا میں جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تھا اور اس کے بعد ابلیس نے کہہ دیا تھا اے اللہ جو تیری عبادتیں کی ہیں اس کا صلہ چاہتا ہوں، خدا نے کہا جاؤ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ خدا نے مہلت دے دی قیامت تک کے لیے۔ اس نے کہا ہے اللہ میں تیرے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، جہاں سے تیرا نیک بندہ گزرے گا میں اسے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے کہا تو بیٹھ جا، مگر یاد رکھ جو میرے مخلص بندے ہیں تو انہیں گمراہ نہیں کر سکے۔ تو اللہ نے ان مخلص بندوں کو ابلیس کے حملوں سے بچا کے رکھا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پاک کرنے کا مقصد اور معنی یہ ہے کہ ہم جہاں سے بھی گزرتے ہیں، جہاں بھی بیٹھتے ہیں، شیطان وہاں آ جاتا ہے، مگر جو ہی ہمیں دیکھتا ہے ہم اتنے مضبوط ہوتے ہیں، اتنے پاک ہوتے ہیں کہ وہ اپنی نجاست سمیت ہمیں دیکھ کر بھاگا۔ دوستو اور عزیزو اسی کو ہماری زبان میں عصمت کہتے ہیں۔ معصوم، ہم ائمہ کو معصوم مانتے ہیں۔ ہم ائمہ میں سے ہر ایک کو معصوم اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں پاک بنایا، ایسا پیدا کیا۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی شے کو پاک اور نجس کے درمیان تمیز کرنے کے لیے کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے اس کے معیار کے مطابق پرکھا جاتا ہے، مگر ہم آل محمد کی سیرت کو جب دیکھتے ہیں تو ان میں سے جو کام پہلے نے کیا وہی آخری نے کیا، جو آخری نے کیا وہی درمیانے نے کیا، اور سب نے ایسا کیا کہ اللہ کے سچے اور امین رسول کو یہ کہنا پڑا کلنا محمد، ہم میں سے سارے محمد ہیں۔ یعنی اگر محمد صادق ہے تو علی بھی صادق ہے، اگر علی صادق ہے تو حسن بھی صادق ہے، حسن صادق ہے تو حسین بھی صادق ہے، حسین صادق ہے تو زین العابدین بھی صادق ہے، زین العابدین صادق ہے تو یہ 12ویں تک جس کو دیکھے وہ صادق نظر آئے گا۔ فرق یہ ہے کہ محمد اپنے زمانے میں صادق، یہ اپنے زمانے میں۔ اب ظاہر ہے کہ صادق اور کاذب اکٹھے نہیں ہو سکتے، طاہر اور نجس اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو بھائیوں میں بیان کو سمیٹتے ہوئے آج کی ابتدائی اور اس تمہیدی مجلس میں یہ عرض کروں گا کہ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ اپنے زمانے کا محمد، وہ صادق بھی امین، وہ طاہر بھی اور طیب ہے، وہ مطہر ہے، وہ منور ہے، وہ حسین جو لعاب دہن رسول لے کر اپنے وجود میں علم بھرتا رہا، وہ بھلا یزید کی بیعت کیسے کر سکتا؟ حسین نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا نا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہا حسین یزید کی بیعت، مجھ جیسا۔ اب اس مجھ جیسے میں بھی وہی بات آئے گی کہ اشارہ کر رہے تھے کہ میں وقت کا محمد ہوں اور وقت کا ابلیس ہے۔ اگر آدم نے آسمان پر ابلیس کے سامنے سر جھکا لیا ہوتا تو حسین بھی یزید کے سامنے سر جھکا لیتا۔ مثلی لا یبایع، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور دوستو یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں میرے خیال میں کچھ ایسے نام بھی آتے ہیں کہ جن کے لیے وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جو ہی مومن وہ نام سنتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک، نام میں تاثیر ہے۔ ایک عالم نے بیان کیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے کوئی تقریباً 30-35 برس پہلے عراق میں
ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ کچھ نام ایسے ہیں کہ جو ہی انسان سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. اب معلوم نہیں کہ جس کے نام سننے سے آنکھوں میں آنسو آ جائیں وہ خود کتنی مصیبتیں جھیل چکے ہوں گے. ہم تو نام سنتے ہیں نا، ایک دم نام آتا ہے کربلا، ایک دم نام آتا ہے حسین، ایک دم نام آتا ہے. ناموں کو سن کر ہم روتے ہیں، مگر جن پر ان نام والوں پر جو مصیبتیں آئیں ان کا تصور کریں. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم کربلا کے میدان پر ایک نظر کر لیں، ایک نگاہ کر لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا رونا سچ ہے کہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں برس پہلے، 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے، آج بھی حسین کو روتے ہیں، حسین مارے گئے، آج رونے کا کیا مطلب ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں، اگر یہ کام ہم اپنی مرضی سے کرتے تو تمہاری بات صحیح تھی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں فطرت مجبور کرتی ہے. ہم ان ہستیوں کا نام سنتے ہیں، ہمارا دل کانپنے لگتا ہے، آنکھ سے آنسو بے ساختہ نکلتے ہیں. آپ بتائیے ذرا کربلا کے میدان میں ایک نظر ڈالیے، کتنے ایسے منظر آپ کو دکھائی دیں کہ جنہیں آپ دیکھ کر سن نہیں سکتے ہیں، دیکھ کر آپ اسی طرح سے روئیں گے جس طرح امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے جد حسین پر ہو تو ایسا رویا کرو جیسے بڑھیا ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی. عزادارو ہم تو 1400 سال سے سن کے روتے ہیں نا. ذرا پوچھئے اس بیمار کربلا سے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، جس نے کیا دیکھا؟ جوان بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا. وہ سید سجاد بیان کرتے ہیں پہلا ذاکر ہے جو کربلا کا ذاکر سید سجاد ہے. جب کہا گیا مولا بس کرے، آخر آپ کب تک روئیں گے؟ آپ کو تو صبر کی تلقین ہوئی ہے، آپ تو صابرین کے خاندان سے، آپ کب تک روئیں گے؟ عزادارو سید سجاد نے جو جواب دیا میں وہی سنا کر آپ کو بیان کو سمیٹتا ہوں. امام فرماتے ہیں شخص تو نے انصاف نہیں کیا. ذرا یہ بتا کہ جس کے سامنے اس کے جوان بھائی کا گلا کٹ رہا ہو اور وہ دیکھ رہا ہو، اور جس کے سامنے تیر عزادارو سیدوں سے معافی چاہتے ہوئے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ دیجئے. امام سجاد فرماتے ہیں اے شخص میں نے تو اپنے 6 ماہ کے بھائی کو تیر لگتے دیکھا ہے. او بھائی تو انصاف تو کر، ذرا اس سے آگے جا. اور میں نے تو اپنے چچا زاد قاسم کا لاشا گھوڑوں کے نیچے پامال ہوتے دیکھا. اے شخص تو بتا میں کب تک نہ روؤں، میں کیوں نہ روؤں؟ اور میں نے تو دیکھا کہ ایک مرتبہ دور سے علم آ رہا تھا، میں نے دیکھا میرا بابا آگے بڑھا اور کہا میں آگے علم اٹھاتا ہوں، مگر دیکھا علم آ رہا ہے مگر علمدار نہیں آیا. میں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے. میں کیوں نہ روؤں؟ اے انصاف سے پوچھ میں کیوں نہ روؤں؟ اور میں نے تو اپنے چچا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھا ہے. اور سجاد فرماتے ہیں عزاداروں 2 جملے اور سنیے. سجاد فرماتے ہیں ہم کیوں نہ روئیں، ہم کیوں نہ روئیں؟ امام فرماتے ہیں میں نے اپنی ان آنکھوں سے شمر کو اپنے بابا کی گردن کاٹتے دیکھا. میں نے دیکھا پشمر جالس علی صدرہ، شمر میرے بابا کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ گلا کاٹ رہا تھا. حسین پوچھ رہے تھے شمر میں نے تیرا کیا قصور ہے؟ شمر میرے بچوں کو کیوں یتیم کر رہا ہے؟ عزادارو ایک جملہ سنیے اور دعا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ رونے کے لیے ہمارے پاس 10 دن موجود ہیں. مگر پھر بھی کہوں گا رونے والوں اتنا رو کہ کربلا کے میدان سے جناب زینب کی آواز آئے اور
तुमने तो नहीं देखा, मैंने तो एक मरतबा सैयद सज्जाद कहते हैं, सैयद सज्जाद फरमाते हैं आखिरी जुमला, ओ शख्स मैंने ये सब कुछ देखा, शायद बर्दाश्त कर लेता, शायद भूल जाता, मगर ए शख्स मैं वो मंजर नहीं भूल सकता। जब भरे बाजार में, भरे दरबार में और मेरी फुफियों को लाया गया और उनके सरों से चादरें खींची गई और दरबार को सजा कर ये कहा गया इनका तारुफ करवाओ, ये में आओ। इमाम रज़ा फरमाते हैं ऐसे रोवो मेरे मजलूम पर, मेरे चंद हुसैन पर ऐसा गिरिया करो जैसे बुढ़िया माँ जवान बेटे की लाश पर रोती। अज़ादारों आखिरी जुमला सुनो, इमाम फरमाते हैं ओ शख्स देख मैं उस वक्त मौजूद था बड़े दरबार में मेरी बीवियों का तारुफ करवाया जा रहा था और एक वक्त में किसी ने कहा यजीद आओ सुनो, शख्स बता जब मैंने ये मंजर देखा तो मैं जिंदगी में इन मनाज़िर को कैसे भुलाऊं। और रोने वालों तारीख बताती है कि इमाम सज्जाद जब तक जिंदा रहे हुसैन हुसैन करके